اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام اور برادران اسلام، سب سے پہلے میں آپ کو بقرہ عید یعنی عید الاضحیٰ کی دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور جو ہماری عید گزرے گی، جو کل آنے والی عید ہے، اس پہ آپ غریبوں، مفلسوں اور ناداروں کا خاص خیال رکھیں گے۔ تو آج ہم نے بہتر سوچا کہ جو عید الاضحیٰ ہے یعنی کہ قربانی کی عید ہے، جس میں قربانی کی جاتی ہے، تو اس میں کچھ جو ہے رسومات داخل ہو چکی ہیں، کچھ ریاکاری، کچھ فریب دہی اور کچھ دکھاوا، تو بہت کچھ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہماری زندگیوں میں شامل ہو چکا ہے۔ تو یہی سوالات جب ہمارے ذہن میں آئے تو ہم نے سوچا کہ ہم جو یہاں کے علاقہ سروڑ کے اور خاص طور پر جو ضلع کشتواڑ ہے، ایک مانے جانے عالم دین ہے مفتی محمد ارشد قاسمی، جن سے ہم آپ کو روبرو کرانے جا رہے ہیں، اور یہ مدرسہ تعلیم القرآن جو ٹٹانی سروڑ میں واقع ہے، اس کے محتمین بھی ہے، تو ہم ان سے انہی چیزوں کے متعلق پوچھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مفتی صاحب، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ابھی بتا رہا تھا کہ کچھ مسائل ہیں جو آج سے 1400 سال قبل کچھ اور تھے، آج کچھ اور ہے، ان کے متعلق آپ ذرا ہمارے ناظرین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگان دین، ناظرین، آج جو دن ہے اسے یوم عرفہ کہتے ہیں، بہت ہی مبارک دن ہے، اور اس کے بعد کل جو دن آنے والا ہے 10 ذی الحجہ، یہ عید کا دن ہے، اور اس میں قربانی ہوتی ہے، اور قربانی کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام ہی کے وقت سے ہوئی ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا قابیل اور ایک کا نام تھا حابیل، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حکم دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے کہ آپ اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیجئے کہ وہ قربانی کریں۔ تو ان دونوں نے قربانیاں کی۔ قابیل کاشتکار آدمی تھا، اس نے اناج اور کچھ اس کے ساتھ کچھ اور بھی کچھ چیزیں رکھی ایک پہاڑی پہ، اور حابیل وہ اس کے پاس ایک دمبا تھا، اس نے اس کی قربانی کی اور اس کو ایک پہاڑی پہ رکھا، اور اس وقت میں یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے ایک آگ آ جاتی تھی اور اس قربانی کو کھا جاتی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو اس وقت میں حضرت حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کی، لیکن قابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ تو وہاں سے یہ معلوم ہوا کہ یہ قربانی کی شروعات وہاں سے شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر جتنے بڑے بڑے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تو سارے بڑے ہیں، تو ان میں بہت ہر شریعت میں اس قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کر دیجئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑا امتحان تھا، چونکہ 90 سال کی عمر میں اللہ پاک نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملتا ہے، اور بار بار وہ خواب میں 3 رات دیکھ رہے ہیں۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، پھر دوسری رات یہی خواب آیا، پھر جب وہ خواب سے بیدار ہوتے تھے، نیند سے بیدار ہوتے تھے، تو اس کے بعد پھر وہ اونٹ قربان کرتے تھے۔ پہلی رات بھی انہوں نے یہی کیا، دوسری رات بھی کیا، لیکن تیسری رات جب ان کو یہی خواب آیا تو اس کے بعد ان کو اب یہ محسوس ہوا اور یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم مل رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں بار بار تم کو دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری،
میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، خواب میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو مجھے بتائیے کہ کیا کہتے ہو؟ تو بیٹے نے بھی آگے سے جواب دیا، چونکہ بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں تھا، خلیل اللہ کا بیٹا تھا، تو انہوں نے بھی جواب دیا، یا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرے ابا آپ کو جس کام کا حکم ملا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لیا اور پھر اس کو لٹایا اور پھر چھری چلانا شروع کی۔ بہت کوشش کے باوجود، حالانکہ ایک نبی اور ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ 40 مردوں کے برابر طاقت عطا کرتے ہیں، وہ اس طاقت کے باوجود چھری چلا رہے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی ہے۔ اور پھر بیٹا بھی بہت مقبول بیٹا تھا، چونکہ وہ بھی نبی بننے والا تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی 10 سال کے تھے، 9 سال کے تھے، جو ان کی عمر اس وقت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھیں اور مجھے اوندا لٹائیں، تاکہ کہیں شفقت پدری جوش میں آ کر کے اللہ کے حکم میں رکاوٹ نہ بن جائے، اس لیے آپ مجھے اوندا لٹائیں، اس کے بعد چھری چلائیں۔ وہ کام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، لیکن اس کے باوجود چھری نہیں چلی، اور اس کو قرآن نے بیان کیا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ انہوں نے ان کو لٹایا اور ان کے گلے پر جو ہے چھری چلائی، لیکن وہ چھری نہیں چلتی ہے۔ پھر آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ابراہیم کو آواز دی، قد صدقت الرؤیا، کہ آپ نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جنت سے ایک دمبا بھیجا اور اس کو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا۔ تو پھر وہاں سے اس قربانی کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، اس کو ہماری عیدگاہ میں آنے کا حق نہیں ہے۔ من وجد سعتن لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، گنجائش رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اس سے اس بات کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کتنا ایک عظیم عمل ہے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ قربان کیے، جس میں سے آپ نے 63 اونٹ تو آپ نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیے اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذبح کروائے۔ وہاں سے بھی قربانی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں رہے، ہجرت کے بعد آپ نے ہر سال قربانی کی، اس سے بھی قربانی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے اللہ کو راضی کرنا، اس میں دکھاوا، نام و نمود، شہرت، یا یہ مقصد ہو کہ لوگ مجھے کہیں کہ بہت قربانیاں کرتا ہے، اگر اس نیت سے کوئی قربانی کرتا ہے اس کو قربانی کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث شروع میں پڑھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر کسی انسان کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور اس سے شہرت کی، دکھلاوے کی، نام و نمود کی نیت ہو تو اس کی قربانی کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر حکم ہے جانور کو قربان کرنے کا، تو یہ جانور ہم کیوں قربان کرتے ہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اور چونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اور اس کائنات کے اندر جو بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، چاہے وہ آسمان ہے، زمین ہے، درخت ہیں، یہ ساری چیزیں، جانور ہیں، یہ انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ بے شک یہ جو دنیا ہے اس کو تمہارے واسطے پیدا کیا اور تم کو آخرت کے واسطے پیدا کیا۔ تو جب اللہ ہمارا خالق ہے اور مالک ہے، وہ یہ آزمانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو کہ اس بندے کے دل میں میری محبت زیادہ ہے یا مال کی محبت زیادہ ہے، میری عظمت زیادہ ہے یا دنیا کی چیزوں کی عظمت زیادہ ہے۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ حضرت خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو، اور حضرت خلیل اللہ نے ثابت کر دیا کہ میرے نزدیک اللہ کی محبت سے زیادہ کسی کی محبت نہیں ہے، اور اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور قربانی کے لیے ان کو لٹا دیا۔ تو گویا اس سے معلوم یہ ہو کہ مسلمان کو ہر چیز اللہ کے نام پر قربان کرنی ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ کو اس سے کیا فائدہ ہے، اللہ کیوں ہم سے یہ کروانا چاہتے ہیں؟ تو اس کا جواب قرآن دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو تمہارے جانور کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، ہاں تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے، کیا تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو کہ نہیں، یہ تمہارا مقصد کوئی شہرت یا کوئی نام و نمود یا دنیا کے منہ سے واہ واہ سننا تو نہیں ہے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کا حکم دیتے ہیں. اور پھر حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ قربانی کرنے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. جب انسان قربانی کا جانور قربانی کے لیے لٹاتا ہے، ابھی اس چھری چلاتا ہے اور ابھی اس کا خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ قربانی کرنے والی کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور یہ بھی فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل قیامت کے دن یہ قربانی کا جانور سینگوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ حاضر ہوگا، اور ہر جو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہوگا وہ وہاں سامنے ہوگا. تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو قربانی ہے یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم کی سنت ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو صحابہ کرام نے عرض کیا، ما لنا فی الاضحیٰ، ہمارے لیے قربانی میں کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لکل شعرۃ حسنۃ، ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. صحابہ کرام نے عرض کیا، چونکہ بکری کے جسم پر بال ہوتے ہیں لیکن جو بھیڈو ہے اس کے جسم پر اون ہوتی ہے، تو کیا اون کا بھی یہی حکم ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، ما لنا فی الصوف، ہمارے لیے اون میں کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہر اون کے بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی. تو اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے. اور قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ بڑا عمل اللہ کو کوئی پسند نہیں ہے. قربانی کے ایام میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے پسندیدہ عمل جو اللہ کو ہے وہ قربانی ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، جو صاحب استطاعت ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان دنوں میں خصوصی طور پر قربانی کا اہتمام کریں، اور اس میں نام و نمود سے بچیں، شہرت سے بچیں، دکھلاوے سے بچیں، خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کریں. تو جو قربانی کا وقت ہوتا ہے یہ کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ کب تک انسان جو ہے، کوئی بھی مومن جو ہے قربانی کر سکتا ہے؟ قربانی کا جو وقت ہے، جن علاقوں میں اور جن جگہوں پر عید کی نماز ہوتی ہے اور جہاں پر عید کی نماز واجب ہے، وہاں حکم یہ ہے کہ وہاں عید کی نماز کے بعد قربانی کی جائے. اور اس کا وقت جو ہے 10 ذی الحجہ عید کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، اور یہ 10، 11، 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک رہتا ہے. گویا 3 دن جو ہیں قربانی کے ہیں. اس سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے، اس کے بعد بھی نہیں کر سکتے. اور جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اس کے متعلق کیا کہتی ہے شریعت؟ اس کا جو قد کاٹ یا کچھ جو اس کی دوسری بناوٹ ہوتی ہے اس کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ قربانی کے جانور کے متعلق اسلام یہ کہتا ہے اور شریعت یہ کہتی ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے فربا ہو، موٹا تازہ ہو، طاقتور ہو، عیبوں سے پاک ہو، یعنی آنکھوں سے اندھا نہ ہو اور کان اس کے کٹے ہوئے نہ ہوں. اسی طریقے پر وہ لاغر، نحیف، کمزور بالکل نہ ہو کہ جس کی ہڈیوں میں صرف گودا رہا ہو. اس قسم کا مریل قسم کا جانور اللہ کو محبوب نہیں ہے. جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ تم وہی چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. یعنی جس چیز سے ہم محبت کرتے ہیں اللہ بھی اسی سے محبت کرتا ہے. اس لیے قربانی کا جانور اچھا خاصا ہو، موٹا تازہ ہو، خوبصورت ہو، اس کے سینگ بھی اچھے ہوں، کان بھی اس کے بالکل صحیح سالم ہوں، آنکھوں سے بھی بالکل اچھا ہو، معذور نہ ہو، لنگڑا نہ ہو. اس قسم کا جانور جو ہے وہ قربانی کے لیے کر سکتے ہیں. اور اگر اس طرح کے عیوب جانور میں جیسے اس کی بینائی نہ ہو یا اسی طریقے پر جس کے پیدائشی کان ہی نہ ہوں تو اس طرح کا جانور ہم قربان نہیں کر سکتے. آپ نے سینگوں کے متعلق فرمایا، کئی جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہوتے ہیں، تو ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ ہاں، سینگوں کا مسئلہ یہ ہے، چونکہ سینگ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا تعلق جو ہے ایک جانور کی خوبصورتی کے ساتھ ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفنس کے لیے یہ جانور کو سینگ دیے ہیں. اگر کوئی جانور پیدائشی طور پر جس کے سینگ نہ ہوں تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر پہلے اس کے سینگ تھے بعد میں ٹوٹ گئے اور اس ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا تو پھر اس جانور کو قربان نہیں کر سکتے. ہاں، اگر اس کا دماغ تک اثر نہیں پہنچا، خالی اوپر سے سینگ ٹوٹا ہے تو اس کو بھی قربان کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ ایک اور جو یہاں پر بات پائی جاتی ہے اجتماعی قربانی، جیسا کہ کوئی بڑا جانور ہوتا ہے، 7 حصے اس کے ہوتے ہیں شاید، تو وہ 7 بندے مل کر آپس میں کچھ جو ہے رقومات اکٹھی کر کے قربانی کرتے ہیں، تو اس کے متعلق شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے؟ ہاں، اگر کوئی کرنا چاہے اجتماعی قربانی اور 7 بندے مل کر کے، چونکہ جیسے مثال کے طور پر
इस वक्त जो चांदी का निसाब है वो है 52.5 तोला चांदी, तो उसकी जो रकम बनती है 700 रुपये तोले के हिसाब से वो 36,750 रुपये बनती है। वो जिस आदमी के पास इतनी रकम हो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब चूंकि एक आदमी ज़्यादा महंगा जानवर नहीं खरीद सकता है, तो उसके लिए अगर ये तरीका इख्तियार किया जाए कि 7 बंदे मिल जाएं ताकि उन्हें कम कम रकम देनी पड़े, इस तरीके पर उनकी कुर्बानी भी अदा हो जाएगी और कम कीमत में अदा हो जाएगी, तो ये तरीका भी जायज़ है। और उसके अलावा एक और बात है कि कुर्बानी का जो गोश्त होता है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, हम जायज़ा ले रहे हैं कि अक्सर हजरात जो है वो कुर्बानी करने के बाद जो गोश्त होता है वो अपने इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं, या फिर अपने जो पड़ोसी होते हैं या फिर रिश्तेदार होते हैं उनको भेज देते हैं। तो इसके मुतालिक क्या ख्याल है, क्या ये गोश्त, ये कुर्बानी का गोश्त जो है वो मुस्तहिकीन तक पहुँचाना चाहिए या फिर जो हमारे पड़ोसी वगैरह होते हैं उन तक ही पहुँचाए? तो कुर्बानी का गोश्त के मुतालिक ये मसला है कि इसको कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, एक हिस्सा अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक गुरबा में। तो इस तरीके पर यह सुन्नत तरीका है कुर्बानी को तकसीम करने का, कुर्बानी के गोश्त को तकसीम करने का, और मकसद भी यही है ताकि कुर्बानी का गोश्त हर एक तक पहुंचे। और उसका तरीका यही है कि हम उसके 3 हिस्से करेंगे, खुद भी खाएंगे और गुरबा तक भी पहुंचाएंगे और रिश्तेदारों को भी देंगे। तो ये मतलूब है शरीयत में। तो उसके अलावा जो कुर्बानी का जो चमड़ी होती है, तो उसके मुतल्लिक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़ाया कर देते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बेच देते हैं। तो अगर वो बेचते हैं तो वो कहाँ तक जायज़ है, बेचना कहाँ तक जायज़ है, या अगर वो उसको ज़ाया कर देते हैं तो उसके मुतल्लिक क्या हुक्म है? कुर्बानी की खाल के मुतालिक बेहतर यह है और तरीका भी यही है और हुक्म भी यही है कि इसको जो है या तो खैरात किया जाए, सदक़े में दिया जाए, किसी गरीब को दे दिया जाए, ठीक। अगर ऐसा नहीं तो खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको बेच दिया तो बेचने के बाद अब उसकी जो रकम है उसको सदका करना ज़रूरी है, अब उसको खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऐसे ही अगर उस खुद खाल ही को अगर खुद इस्तेमाल करें तो कर सकते हैं, लेकिन बेचने के बाद उसकी रकम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए या खुद इस्तेमाल खाल को करें या इसको खैरात करें, या अगर बेच दी तो फिर उस रकम को सदका करना है। तो उसके अलावा मैं जो आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि हम देख रहे हैं जब से ये सोशल मीडिया वजूद में आई है, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक में, तो हम अक्सर हजरात को देखते हैं जो बड़े साहिब हैसियत होते हैं, अमीर होते हैं, वो अक्सर जो अपने पैगामात, ईद मुबारक पैगाम किसी अखबार पे दे दिया या उसके अलावा कहीं पे और लगा दिया, व्हाट्सएप पे उसको मतलब शेयर किया, फॉरवर्ड किया, तो उसके मुतल्लिक जो है इस्लाम क्या कहता है उनकी? ऐसे तो खुशी के मौके पर चाहे कोई भी खुशी का मौका हो मुबारकबाद दे सकते हैं, इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ मुबारकबादी तक इसको महदूद रखना ये शरीयत में मतलूब नहीं है, बल्कि असल यह है कि जब भी इस तरह के मौक़े आएँ, जैसे ईद उल फित्र है, ईद उल अज़हा है, इन मौक़ों पर अगर हम गरीबों का मदावा करें कि इस सोशल मीडिया पर ईद मुबारक और अपना फ़ोटो उस पर लगा करके शेयर करें और ये बावर कराएं और ये जाहिर करें कि हम आपके बहुत हमदर्द हैं और आपके बड़े खैर ख्वाह हैं और आपके गमों में हम शरीक हैं, सिर्फ इसी तक महदूद रखें, बस सिर्फ ईद मुबारक उनको भेजें। बाकी जब उनको कोई गम हो या उनको कोई ज़रूरत हो या उनका कोई घरेलू मसला हो, उसमें हम उनका मदावा ना करें, उनके घर जाकर ये ना पहुंचें कि आपको चावल की ज़रूरत तो नहीं है, आपको कपड़ों की ज़रूरत तो नहीं है, आपको खाने पीने का सामान है या नहीं है। तो सिर्फ ईद मुबारक देना ये कोई हमदर्दी की बात नहीं है, बल्कि हमदर्दी यह है कि गुरबा के घरों में जाकर जो बेवाएँ हैं, मसाकीन हैं, गुरबा हैं, नादार हैं, मुफलिस हैं, उनके घरों में जाकर उनका हाल पूछा जाए और उनसे पूछा जाए कि आपको तंगी तो नहीं है, आपके पास राशन का इंतज़ाम है या नहीं है। ईद जैसे कोई औरत बेवा है, उसके 3-4 बच्चे हैं, अब उनके कपड़ों का इंतज़ाम है न, तो इससे बेहतर तरीका यह है कि घरों में जाकर जो है हाल पूछा जाए और उनका मदावा किया जाए, उनकी ज़रूरत को पूरा किया जाए, उनको राशन दिया जाए, उनके कपड़ों का इंतज़ाम, ताकि वो भी ईद की खुशियों में शरीक हो जाएं। सिर्फ ये हम कहें कि ईद मुबारक हो और इससे न तो किसी का पेट भर सकता है, न किसी के बदन पे कपड़ा आ सकता है, वो चीज़ अमल करने से वजूद में आएगी। तो माफ़ कीजिएगा, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सवाल ये है कि आप मुझे बताइए, जो ये कुर्बानी होती है, कुर्बानी किस पे वाजिब है
جس نے ہر حال میں کرنی ہے وہ کون ہونا چاہیے اور کس پہ واجب نہیں ہے؟ تو قربانی واجب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، ایک نصاب تو یہ ہے، یا 52.5 تولہ چاندی، جتنا 52.5 تولہ چاندی چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو یا پھر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس نقد روپیہ ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر ضرورت سے زائد سامان، جیسے کسی کے پاس مکان زائد ہے، بستر زائد ہیں، اسی طریقے پر برتن مزید ہیں، ان کو جوڑا جائے گا، ان کی قیمت اگر وہ قیمت بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے۔ اور اس وقت جو مارکیٹ میں قیمت ہے 52.5 تولہ چاندی کی وہ ہے 36,750 روپے، 700 روپے تولے کے حساب سے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا جس کے پاس 36,750 روپے جمع ہے قربانی کے ایام میں، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو بہت گنہگار ہوگا۔ تو اس لیے صاحب نصاب کو، اور اسی طریقے پر اس میں ایک مسئلہ اور واضح کر دوں، جیسے کچھ گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے افراد کمانے والے ہوتے ہیں اور ہر ایک کے پاس اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں یا کیش گھر میں رکھا ہوتا ہے، تو وہاں پر گھر کا کوئی ایک فرد قربانی کرتا ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں سب کی طرف سے کافی ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی صاحب نصاب ہے، اگر گھر کا بڑا جیسے والد صاحب ہیں وہ صاحب نصاب ہیں، بیٹے بالغ ہیں اور وہ بھی صاحب نصاب ہیں، اسی طریقے پر گھر میں ان کی ماں ہے وہ بھی صاحب نصاب ہے، تو پھر ہر ایک کو اپنی اپنی قربانی کرنی ہے۔ ایک کے کرنے سے دوسری کی قربانی ادا نہیں ہوگی، جیسے ایک آدمی نماز پڑھے گا تو دوسری کی نماز اس سے ادا نہیں ہوگی۔ کوئی زکوٰۃ کسی پر فرض ہے یا 2-3 پر اور ایک آدمی دے گا کہ باقی سوچیں گے ہماری بھی ادا ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس پر بھی یہ قربانی واجب ہے اسے قربانی کرنی ہے، تب جا کر کے اس کے ذمے سے وہ قربانی ساقط ہو جائے گی۔ تو ایک جو بات ہے وہ عام بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو مقروض ہوتا ہے، جس کے اوپر سر کے اوپر قرضہ ہوتا ہے، سر پہ قرضہ ہوتا ہے، قرضے کا بوجھ ہوتا ہے، تو اس کو قربانی کے متعلق اس کا کیا؟ تو جو مقروض آدمی ہے ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ قرضہ کتنا ہے۔ اگر اتنا قرضہ ہے اس کو کہ جتنے میں انسان صاحب نصاب بنتا ہے، جیسے اس کے پاس مانو 37 سے 38 ہزار روپے اس کے پاس قرضہ ہے اور اتنا ہی اس کے پاس پیسہ بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے ہی نہیں۔ ہاں، اب اگر کسی کے پاس 2-3 لاکھ روپے ہیں، ان میں سے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے قرضہ کتنا ہے، قرضہ کو نکالنے کے بعد اب اگر وہ اتنی رقم بچتی ہے کہ جس پر وہ صاحب نصاب بنتا ہے تو پھر اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو قرضے کو دیکھا جائے گا قرضہ کتنا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو آج کل جو آپ دیکھتے ہیں سن رہے ہیں کہ عالمی وبا چل رہی ہے کورونا وائرس کی صورت میں، تو ایسے تو عید کی نماز جو ہوتی ہے وہ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہوتی ہے، پڑھی جاتی ہے، لیکن آج کل جو رول نکالا ہوا ہے، رول یہ ہے کہ جو عیدگاہ ہے، عیدگاہوں میں جو بڑے اجتماع ہوتے ہیں، بہت زیادہ تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اب حکم یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اپنے محلے کی مسجدوں میں نماز ادا کریں یا پھر کہیں جامع مسجد میں نماز ادا کریں، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ جہاں تک وبا کا تعلق اور یہ بیماری کا تعلق ہے، تو بیماری چونکہ یہ کچھ احکام شریعت ایسے بھی ہیں، شریعت میں کچھ حکم ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر انسان کو بیمار ہونے کا خطرہ ہو یا بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو یا انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو، تو وہاں پر انسان کو احتیاطی تدابیر برتنی چاہیے، تاکہ اس سے جو ہے، چونکہ اسلام جو ہے یہ امن کا درس دیتا ہے، اسلام جو ہے یہ اسلام شانتی کا درس دیتا ہے، اسلام جو ہے یہ اخوت و محبت اور ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ اسلام کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ایک کی وجہ سے دوسرے کو کوئی نقصان پہنچے۔ تو اس لیے اگر اس وقت یہ وبا پھیلی ہے اور جس طرح ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے یہ تیزی سے وبا پھیلتی ہے اور اس میں جو ہے ڈسٹینس اور دوری ضروری ہے، تو اس میں جو حکومت کی طرف سے گائیڈ لائن مل رہی ہے کہ اس میں کورونا سے بچنے کے لیے اور ایک دوسرے سے تاکہ بیماری لاحق نہ ہو، اس سے بچنے کے لیے اگر عیدگاہ کے بجائے مسجدوں میں نماز ادا کی جائے تو جس طریقے پر ہدایت ہوں گی تو اس پر اگر عمل کریں تو بہتر ہے، تاکہ بیماری نہ بڑھے، تاکہ کسی کی جان کا یا کسی کا نقصان نہ ہو، اسی طریقے پر کوئی بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ جی، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو یہ تھے مفتی محمد ارشد قاسمی صاحب، مرحوم
मदरसा इस्लामिया अरबिया तालीमुल कुरान टटानी सुरूर। आपने देखा, इन्होंने बताया और आप सुन रहे थे अभी तक जो कुछ भी कुर्बानी के मुतालिक इन्होंने कहा, इस पे हमें अमल करने की ज़रूरत है। दिखावा, रियाकारी वगैरह ये आजकल के ज़माने में आम हो चुका है, लेकिन आजकल के दौर में हमें इन चीज़ों से बच कर रहने की अशद ज़रूरत है। और उसके अलावा एक बार फिर से मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि पूरी उम्मत मुस्लिमा, पूरी दुनिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा कर रही है। एक बार फिर से आपको दिल की उम्मीद गहराइयों से ईद मुबारक। दीजिए अपने दोस्त मोहम्मद अशफाक को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।